بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرے ٹیم ممبر نے مجھے صبح ہی بتایا کہ جی یہ خبر ہمیں کرنی چاہیے، تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ سورس پہلے دیکھ لو، چونکہ ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالکل آپ کے سامنے اوتھینٹک مصدقہ خبر لے کر آئیں، اور اگر کوئی شخص کوئی بات کر بھی رہا ہے تو وہ ذمہ دار شخص ہو۔ تو لہٰذا اس وقت تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی میں نہیں سمجھتا۔ اس نے مجھے بتایا بھی کہ جی یہ فلاں شخص ہے جو یہ خبر دے رہا ہے، یہ خفیہ ملاقات کی اور اس طرح سے۔ میں نے کہا بھائی نہیں، لیکن اس کے بعد ایک ایسی شخصیت کہ وی لاگ کا کچھ حصہ میری نظر سے گزرا کہ پھر میں نے کہا ہاں اب یہ بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ یعنی کریڈیبل جرنلسٹ میں چکے ہیں، تو اب ان کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اسلام آباد میں ایک اور اہم صحافی نے ایک اور بات کر دی ہے۔ اسلام آباد کی راہداریوں کو نوٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو اہم بیٹھکوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں میں ہیں، جب وہ یہ کہیں گے کہ اب کام بس گھسیٹا جا رہا ہے، رڑ رڑ کر جناب حکومت کو چلایا جا رہا ہے، اس سے بات بننی نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات کہ حالات آپ کے سامنے ہیں، عید کے بعد آپ دیکھیے گا کہ صورتحال بڑی عجیب ہو جائے گی، کیونکہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، اس کے اثرات آ رہے ہیں، آتے چلے جا رہے ہیں اور آنے ہیں، اور اللہ کرے کہ پیٹرول کی قیمت نیچے آ جائے، لیکن یہ اثرات اتنے ریورس نہیں ہونے۔ کچھ حد تک چلیں، آپ کہیں گے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، لیکن بے روزگاری اتنی بڑھ رہی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ جو جھٹکا ہے مزید، یہ ایسے لگ رہا ہے کہ برداشت نہیں ہونے والا۔ اب اسی لیے انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، انگیجمنٹ شروع ہو چکی ہے، پھر سے بات چیت، اور اس کو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ تجزیہ ہے۔ دیکھیے، خبر تو یہ ہے کہ پھر سے بیک چینل پر معاملات چل رہے ہیں، بیک ڈور ہو رہا ہے، کچھ لینے دینے کا معاملہ، بات چیت یا کچھ نہ کچھ چل رہی ہے۔ اب خبر تو یہ ہے، تجزیہ بہت سے لوگوں کا یہ ہے، اور اس میں تحریک انصاف کے اپنے لوگ شامل ہیں۔ میں نام دے دیتا ہوں، جنید اکبر صاحب، کہ یہ سب ٹرک کی بتی ہے، اور جب بھی حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ حکومت کو خدشہ ہوتا ہے کہ جی لوگ نکل آئیں گے یا تحریک انصاف کارکن نکال لے گی، یہ عید تک ہے، عید کے بعد موبلائزیشن شروع ہو جائے گی، لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، چیخیں نکل گئی ہیں لوگوں کی، تو پھر ہمیں مذاکرات میں یہ لے آتے ہیں، الجھا دیا جاتا ہے یا ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، اب ان کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو زیادہ سخت موقف رکھنے والے ہیں تحریک انصاف میں۔ لوگ جو نرم موقف رکھنے والے ہیں وہ عید تک کا وقت مانگ رہے ہیں کہ چلے عید تک تو دے دو، ہم کچھ سالڈ لے آئیں گے سامنے، کیونکہ جنہوں نے بھی کچھ کرنا ہے تحریک انصاف کے اندر وہ عید کے بعد ہی کرنا ہے، عید سے پہلے تو نہیں ہوگا، تو عید تک کے لیے پیچھے بات چیت چل رہی ہے۔ اب علینا شگری صاحبہ بہت اچھی صحافی اینکر پرسن ہیں، اور یہ کرنٹ افیئرس کا بڑا بھرپور پروگرام کرتی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں ہمیں اب صحافیوں اور ذرائع سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ شخصیت کی ملاقات ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ موجودہ حکومت نے ملک کو جس نہج پر پہنچا دیا، اس کے لیے ان کو چلتا کرنا ہے، تو میز کی دوسری طرف واحد آپشن کو لایا جاتا ہے۔ علینا شگری کہہ رہی ہیں کہ جی پھر دوسری آپشن کو لایا جاتا ہے۔ جس طرح اگر خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو دوسری آپشن کیا تھی؟ یہی پی ڈی ایم کا ٹولہ، انہی کو لایا گیا تھا۔ اس وقت تو فضل الرحمان بھی ساتھ تھے، پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی، نون لیگ بھی تھی، تو دوسری طرف یہ کھڑے تھے۔ اب دوسری طرف کون ہے؟ اب تحریک انصاف ہے۔ یہ بات تو مسلسل ہو رہی ہے، اور میں آپ کو یہ پکی خبر دے رہا ہوں کہ اس میں بہت لوگ ایکٹیو ہیں، اس میں بڑی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ قومی حکومت کا معاملہ، اور اس میں رکاوٹ کوئی یہ حکومت نہیں ہے، قومی حکومت میں ان کو حصہ بھی کم ملنا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبر دے رہا ہوں کہ قومی حکومت کی بات چیت چل رہی ہے، اس میں ان کو حصہ بھی کم ملنا ہے۔ زیادہ آفر تحریک انصاف کو ہو رہی ہے، اندازہ لگائیے، اور تحریک انصاف کے بہت سے لوگ خود تیار بیٹھے ہیں کہ جی ٹھیک ہے قومی حکومت لے لیتے ہیں، ہم اس میں آ جاتے ہیں۔ اب اس کے لیے بھی خان صاحب نہیں مان رہے، مسئلہ یہ ہے سارا، ورنہ تو قومی حکومت بن جائے، اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جو موجودہ ہیں، ان کو بھی سیٹ اپ میں رکھا جائے گا، لیکن اس طرح نہیں جس طرح جی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں اور مریم صاحبہ جی وہی پروٹوکول جہاز لے کر پھر رہی ہیں، بلاول اور زرداری صاحب بھی اسی طرح ہیں، جی وہ بھی صدر ہیں، وہ حیثیت نہیں اس طرح سے ہوگی، اس سے تھوڑا کم ہو جائے گا، کام ہوگا صحیح لیکن کافی حد تک کم ہو جائے گا، اس پر بھی وہ لوگ تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عوام نہیں ہے ساتھ، پبلک نہیں ہے ساتھ۔ خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے، خان صاحب کی پرابلم یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کی مقبولیت وہی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہے کہ بھئی لوگ اس کے ساتھ ہیں، بھئی اس کے ساتھ نہ ہوں تو اس کو چھوڑ بھی دیں گے، کوئی نہیں نکلے گا، یہ کچھ کہتا بھی رہے کیا فرق پڑ جائے گا، اس کے کیا اثرات ہو جائیں گے، تو خیر ہے چھوڑ دو۔ مطلب میاں نواز شریف صاحب ہیں، وہ کہیں جی میں ایجیٹیشن کر رہا ہوں فلاں کروں، نہ ان کو گرفتار کریں، کتنے لوگوں کو نکال لیں گے، کیا کر لیں گے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔
تو عمران خان تو تھریٹ ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ یہ لوگ اتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں، یہ لوگ اتنے غیر مقبول ہو گئے ہیں کہ وہ خان کی مقبولیت تو اپنی جگہ بڑھا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ غیر مقبول ہو گئے ہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں جی کرپشن نہیں کی، بیڑا غرق کر دیا ہے۔ کرپشن اور کیا ہوتی ہے؟ جب ٹیلی ویژن پر ان سے بات ہو رہی ہوگی کہ جی پیٹرول کی قیمت میں ڈیمڈ ڈیوٹی، یہ اربوں روپے فراڈ کیا جا رہا ہے اس سے عوام کے ساتھ، اربوں روپے کا فراڈ ڈیمڈ ڈیوٹی میں ہے، اور یہ اربوں پہ خبر چلی ہے، مالک صاحب نے دی ہے، میں اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جی ڈیمڈ ڈیوٹی شامل ہے اور آئل ریفائنریوں کو اربوں روپے اس طرح سے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ جی خبر میں میزبان محمد مالک صاحب نے اس پر بات کی اور یہ کہا کہ جی یہ اس طرح سے ایک الگ سی ڈیوٹی لگا کر اس مافیا کو فائدہ دیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے اس میں بات کی۔ اب مجھے بتائیے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ کیوں لبریز نہیں ہوگا؟ لاوا پکا ہوا ہے اور کسی وقت پھٹ سکتا ہے۔ کہ ٹریبیون کی خبر ہے، فیول پرائس ہائیک پشز اپ ایمبولینس اینڈ فیونرل ٹرانسپورٹ کاسٹ ان کراچی۔ سب سے بڑا شہر کراچی، وہاں پر جنازہ، تدفین، ٹرانسپورٹ، ایمبولینس سروس، یہ سب اتنی مہنگی ہو گئی ہیں۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے اور کوئی جملہ نہیں مل رہا میں کیا کہوں، کہ اب تو مرنا بھی مہنگا ہو گیا، کہ موت آ گئی، انسان دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے بھی آپ سوچئے کہ قبر کا، تدفین کا اور یہ سارے انتظامات، جنازے کے، ایمبولینس کے، یہ کس طرح سے کیے جائیں۔ اب یہ اس کی پریشانی بن چکی ہے، یہ حالات اس حکومت نے پیدا کر دی ہیں۔ 4000 میگا واٹ بجلی فیصل آباد میں استعمال ہوتی ہے انڈسٹریل سٹی، 1000 میگا واٹ بھی استعمال نہیں ہو رہی۔ یہی حال پورے ملک کا ہے، ایسا توانائی کا بحران ہے، اتنی خوفناک صورتحال ہے، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، لوگ کیا کریں گے؟ اچھا، اسد اللہ خان صاحب کو سن لیجئے، یہ حکومت مجھے کنٹینیو کرتی نظر نہیں آ رہی۔ ابھی اسلام آباد میں بیٹھا ایک بڑا دانش قسم کا صحافی جو کتابیں لکھ چکا ہے اور عام بیٹھکوں میں بیٹھتا ہے، پلس پر ہاتھ ہے، پولیٹیشین سے ملتا ہے، عام شخصیات سے ملتا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے اگر یہ رڑ کر چل جائے تو مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان سے کوئی پرفارمنس ہو پائے گی۔ 4 سال سامنے ہیں، 4 سال میں انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ ملک کے مسائل صرف ایک صورت میں حل ہو سکتے ہیں کہ ایسی حکومت ہو جس کی پشت پر عوام کھڑے ہوں اور وہ آ کر عوام کی حمایت سے فیصلے کرے۔ بات یہ درست ہے، اس کے بغیر چیزیں چل ہی نہیں سکتی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ خبریں ایسی ہولناک ہیں ان حالات میں کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے کہ اب حکومت پیٹرولیم لیوی بڑھا کر یومیہ 9 کروڑ روپیہ وصول کر رہی ہے، 9 کروڑ روپیہ، اور وہ کہاں جائے گا؟ انہی کے پروٹوکول میں جائے گا۔ یہ جو کہنے کٹ لگا دیا، وہ کٹ جو لگایا تو باقی بھی تو آپ نے ٹیکس کے پیسوں سے ہی لینا ہے نا، وہ کہاں سے آنا ہے؟ اب جناب ایک اور انکشاف یہ ہے کہ پنجاب ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام سکولز کے 20,000 اساتذہ کو 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں مل سکیں۔ 20,000 اساتذہ ہیں، 3 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ ٹیچرز نے ملازمتوں سے مستعفی ہونے کی دھمکی دی ہے۔ 6 لاکھ طلبہ اور طالبات ان سکولز میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے جی، وہ 11 ارب کا طیارہ بھی تو چلانا ہے نا، مسئلہ یہ ہے۔ پھر یہ خبر دیکھیے، بہت اچھے صحافی اکبر باجوہ کہتے ہیں جی مجھے اب پتہ چلا یہ ہوٹلوں میں سیمینار کرتے پھرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اگر 50 کروڑ کا ایک منصوبہ ہے تو 25 کروڑ کی اس کی سیرمنی لگ جاتی ہے۔ پنجاب میں اس طرح سے معاملات چل رہے ہیں کہ سیرمنی پر آدھا خرچہ تو اس پہ ہو جاتا ہے۔ اوف، وہ جناب سکرینز آ رہی ہیں، وہ ڈی ایس این جی آ رہی ہے، اب تو خرید لی ہے خود، پرنٹنگ چل رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا فنکشن ہے۔ جتنا اناؤنسمنٹ کا ہوتا ہے، جتنا اس کا خرچہ ہوتا ہے، اتنے میں پتہ نہیں اس کو، یعنی لیپ ٹاپ اسکیم ہو، دیگر ہوں، اس میں کتنے وہ لیپ ٹاپ آ جائیں، کیا کچھ اس میں لے لیا جائے۔ لیکن اسی طرح سے یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، دکھاوا خوب ہو رہا ہے، تشہیر زیادہ ہے، کام کم ہے۔ تو پھر کیوں نہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ابھی یہ چیزیں ہو چکی ہیں، ایک تو فوری آپ کو نظر آ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں مزید آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو یہ جو بیک چینل پر چیزیں چل رہی ہیں یہ ایسی تو نہیں ہیں، اور کچھ اسٹیبلشمنٹ سے اہم عہدیداروں کا ملنا اور یہ سب کچھ ہونا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ چیزوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ نہ ہو، کہ کہیں عدالت میں معاملہ تیز کر دیے جاتے ہیں، پھر بات نہیں بنتی، پھر روک دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کھیل تو چل رہا ہے، لیکن عید کے بعد صورتحال کچھ واضح ہو سکے گی تو انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔